لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله على دائم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقول حيلة الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان موت اور حیات جیسی چیز رکھی ہے تاکہ انسانوں کو آزمایا جا سکے کہ کون اچھا کام کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے اور کون ایسا عمل نہیں کرتا ہے۔ انسان کے لیے ہر چیزوں میں ایک رزلٹ ہوتا ہے۔ اگر انسان پوری سال ایک کسان ایک کھیتی کرتا ہے تو بعد میں یہ سوچتا ہے کہ اس کی فصل اچھی ہو۔ اسی طریقے سے انسان جب تک جیتا رہتا ہے یہ نیکی کرتا ہے اور برائی کرتا ہے، جب مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ اس کا رزلٹ اس کے ہاتھوں میں دیتا ہے، اس کے نام اعمال کو اس کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اچھا کام کر کے گیا ہوگا تو اس کی فہرست اچھائیوں سے بھری ہوگی، اور اگر خدا نہ کرے برا کام کر کے گیا ہوگا تو اس کی فہرست برائیوں سے بھری رہتی ہے۔ کہتے ہیں انسان ہے کیونکہ اچھا اور برا ہمارا اختیار ہے، ہم اچھا کام کریں یا برا کام کریں، اللہ ہم سے کبھی کہنے نہیں آتا۔ مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ دنیا فانی رکھی ہے، ختم ہونے والی ہے یہاں کی دنیا، اور جب ہم دنیا میں جائیں گے وہ دنیا ہمارے لیے باقی رہے گی۔ کہتے بہت بڑے بڑے علماء نے تجربہ کیا ہے، چونکہ ٹائم نہیں اور وقت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے کچھ بھی ہو اس کے نام اعمال میں چاہے اچھائی ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اگر انسان جہنم میں گیا تو وہ جہنمی کہلایا جائے گا، جنت میں گیا تو جنتی کہلایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ ناراضی ایک ایسی شخصیت ہے، بہت بڑے عالم دین گزرے، مرجع گزرے ہیں، اپنے زمانے کے مرجع گزرے ہیں۔ کہتے ہیں دل اداس ہو رہا تھا، دل میں مطمئن نہیں تھا، ٹہلتا ہوا گھومتا ہوا قبرستان کی طرف چلا، اور جب چلا تو کیا دیکھا کہ ایک جھرمٹ ہے، ایک جھنڈ ہے، ایک گروہ ہے جو کہ جنازے کو لے کر جا رہا ہے۔ جنازے کو لے کر گیا اور دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اس سے چونکہ کہا اس وقت اس زمانے میں بہت زیادہ مرتبہ رکھتا تھا، انہوں نے مجھے دیکھا میں امامے میں ہوں، شیروانی میں ہوں، قبے میں ہوں، تو کہا یہ پڑھے لکھے انسان ان سے کہہ دیا جائے ابھی جنازہ پڑھ دے گے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، تلقین پڑھایا، مردے کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد کہا کہ قبر کے باہر قبر بند کر دی گئی، بیٹھے رہے تھوڑی دیر اور دیدار کرتے رہے، اور قبروں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ایسے آرام کرنے کے لیے بیٹھے رہے، بیٹھتے بیٹھتے دل و دماغ میں ایسا کچھ خیال ہی چل رہا ہوگا کہ آخر ان قبرستانوں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یہ لوگ اپنے اعمال کے لیے بھگت رہے ہوں گے جو کیا ہوگا۔ کہا کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک قبر کھل جاتی ہے، اس کا دروازہ کھل جاتا ہے، عالم برزخ کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ کہا جیسے ہی وہ دروازہ کھلتا ہے میں سیر و
शरबत की, शहद की, पानी की, दूध की नहरें जारी हैं। आलीशान मकान है और मकान में एक तख्त लगा हुआ है, उसमें एक शख्स जलवा अफरोज है, बैठा हुआ है, उसके सामने रंग बिरंग की हर नेमतें मौजूद है। ऐसी नेमत वहाँ पर मौजूद है कि कोई खाए और खाता चला जाए। बस उन्होंने हमें इशारा किया कि अगर भूख लगी हो, प्यास लगी हो, जितना चाहो इस दस्तरखान से खाना चाहते हो तो खा लो। अब कहा कि मैं बैठ गया। अल्लामा नाराफी कहते हैं कि मैं बैठ गया। दुनिया में तो मैंने इन खानों का कोई टेस्ट ही नहीं चखा था, कोई मजा ही नहीं था दुनिया में ऐसे खानों का। मैं जितना खाता रहा मेरा पेट तो भर गया मगर दिल न भरा। मैं खाता रहा। खाने के बाद अब मैंने कहा मैं तो सैर तो होऊंगा नहीं, लिहाजा उठकर खड़े हो गए। जब खड़े हुए कहा जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ। कहा बताएं आपका ये मर्तबा, आपका ये मकाम, आपका ये जो है इतनी ज्यादा आलीशान मर्तबा कहाँ से मिला, क्यों मिला, कैसे मिला? कहा मैं आपके महल्ले का एक कसाब हूँ। मैं कहीं दूर का नहीं हूँ मगर आपके महल्ले का एक कसाई हूँ। कहा आपका वो काम कौन सा है जो इतना ज्यादा मर्तबे तक पहुँचाता है आपको? कहा मैं दो काम दुनिया का वो करता हूँ जो सबसे ज्यादा नेक काम था। कहा वो क्या? कहा मैं कसाब को गोश्त काट के बेचता था, मैंने कभी उस गोश्त में ज्यादती और कमी कभी नहीं की, ना ज्यादा देता था और ना कम करता था। जितना तराजू रहता था, तराजू के जोर और शोर में उतना ही मैं देता था अपने गिरहत को। मगर जब एक वक्त आता था जैसे ही मेरे कान में अज़ान की आवाज आती, मैं अपने तराजू को वहीं पर छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता था। ये दुनिया का मेरा दो ऐसा काम जो नेक काम था, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इतने मर्तबे में फायदा किया। सोचने की बात है कि जरा सा अगर जमीन इधर से उधर होती है, हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को काट खाते हैं कि काश कि हमें वो चीजें मिल जाए। हमारा न भाई है न हमारी बहनें ले, हम थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए दुनिया में तड़पते रहते हैं। मगर देखिए नमाज का वक्त चला जाता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि कब अजान आई और कब चली गई। हम अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। अगर इन सब चीजों को देखना हो तो दरियाले शहजादी जो कि नमाज पढ़ती हैं किस तरीके से, जैसे ही वजू करने के लिए जाती हैं, मिसले बैद एक ऐसे दरख्त को कहा जाता है जो कि जरा सी हवा चलती है जड़ समेत गिर जाता है। इस तरीके से आपकी शाहजादी नमाज पढ़ती थी, कांपती थी, रोती थी, थरथराती थी। इतना ज्यादा मर्तबा अल्लाह के नजदीक है। जब नमाज पढ़ने जाती आपके जिस्म से नूर निकलता था और अहले मदीना पूछा करते थे कि ये कैसा नूर है? तो आप जवाब देते, जवाब देते कि मेरी बेटी मेहराब इबादत में गई है, अब उनके जिस्म से नूर निकल रहा है। अहले मदीना तुम इससे इस्तिफादा हासिल करो। देखा आपने आपकी शाहजादी इबादत में कितना ज्यादा महारत हासिल की है। उनका मर्तबा इतना, उनके फज़ाइल इतने, तो उनके मसाइल भी बेहद है। जब बाबा की शहादत का वक्त आता है, जब तक ना बाप का साया सर पे मौजूद होता है, चाहे बेटी हो या बेटा, सायादार लगते हैं। शाहजादी कहती है फरिश्तों मेरे दरवाजे पर बार बार मत आया जाए, मेरा बाबा अभी बीमार है। ये कहते हुए शाहजादी रोना शुरू कर देते हैं। वो आंसू गिरते हैं रसूल इस्लाम के चेहरे पर। एक मर्तबा कहते हैं पैगंबर इस्लाम, है बेटी इजाजत दे दो, ये तुम्हारे दर का शरफ है जो कि इजाजत लेकर आ रहे हैं फरिश्ते, नहीं तो ये किसी से इजाजत नहीं लेते। अजीजों, फरिश्ते आते हैं, रूह कब्ज करके चले जाते हैं, मगर एक दिन ऐसा आता है
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو الحسن کو ہمارے حوالے میں جزاک ربکم خیر کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ آگ لگا دوں گا۔ ایک مرتبہ آگ لگا دی گئی، گھر جلا دیا گیا، بچے تڑپ رہے، امام حسن کا امام حسن بے حد رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ امام حسین آگے سے بڑھ کر کہا بھائی آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ مت روئے، کیوں رو رہے ہیں؟ میں 7 سال کا تھا، میری اماں دیوار کے بیچ میں تھی، مجھے وہ لمحہ نہیں بھولا۔ حسین میں کیسے بھول جاؤں اماں، مگر وہ دیوار کے بیچ میں تھی اور کہتی تھی حسن بچا لو، حسین بچا لو۔ جب ہم آگے بڑھتے اماں کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز کان میں آتی، ہم آگے بڑھتے، کوئی تماچے مارتا، کوئی سیلیاں لگاتا، جزاک اللہ کوئی روک نہ دے۔ جب غسل دیا گیا شہزادی کی شامل کے بعد وصیت کے مطابق غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، سارے بچوں کو بلایا گیا، آؤ حسن اماں کا دیدار کر لو، آؤ حسین اماں کا دیدار کر لو، آؤ زینب اماں کا دیدار کر لو، آؤ اماں کا دیدار کر لو۔ سارے بچے جو آ گئے اماں کا دیدار کر لو، حسین کونے میں کھڑے ہو کر کہنے لگے بابا افضل تھی اماں ہماری، کہاں مریم کہاں، آپ کی اماں کہاں، آپ کی اماں تو فضیلت میں افضل ہے، کہاں جب تک اماں ہمیں بلائیں گی نہیں ہم بندے کفن آجا میرے غریب بیٹے آجا میرے مسافر بیٹے آجا میرے پیاسے بیٹے آجا، دونوں سایہ ہوتے ہیں بچوں کے لیے، خدا نہ کرے جوانی میں یا بچپنے میں اماں چلی جائے کسی بیٹی کی، ایک مرتبہ جنازے کو ابو الحسن نے تیار کیا، تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا، رکھنے کے بعد چلے باہر گئے، تھوڑی دیر لگی، بعد آئے، کہا بابا آپ کہاں گئے تھے، کہا اماں کی قبر بنانے کے لیے گئے، کہا اماں کی قبر بنانے کے لیے گئے تھے، بابا قبر اتنی دیر تک بنائی جاتی ہے، اماں کی قبر کتنی زیادہ دیر تک آتے ہیں، کہا زینب آپ کی اماں کی قبر ایک نہیں بلکہ 40 بنا کر آیا ہوگا، بابا کیوں، کہا کون آپ کی اماں کو دفنانے لے جائے گا، آپ کی اماں کو تو میں چھپانے لے کر جاؤں گا۔ ہم سب کی التجاؤں کو ہمارے ہماری چھوٹی سی اولاد کو قبول کریے، ہم میں سے جو لوگ کریے ہمیں
میں سے جو لوگ قرض دار ہیں تو قرض کو غیر سے ادا کرتا میرے اللہ ہمارے آنسو کو ہمارے صحرا میں جگہ عنایت فرما اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اپنے جوار اہلیہ میں جگہ عنایت فرما اے اللہ اے معبود ہم سب کو امام کے ظہور میں تاجیل فرما کہ قیامت میں انصار ہمارا شمار کرنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم